آپ تمام ناظرین کا TNN نیوز میں خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ایک تفصیلی خبر پر۔ غیر یقینی مستقبل۔ ایک ملک و قوم کی کامیابی کئی عناصر پر منحصر ہوتی ہے۔ ان تمام عناصر میں انسانی وسائل کسی بھی ملک و قوم کے مستقبل کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس مسابقی دور میں انسانی وسائل میں نوجوان نسل ہمیشہ ہی سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ 2021 کے مردم شماری کے مطابق ہماری آبادی کا 58.3% تناسب 29 سال سے کم عمر نوجوان نسل کا ہے اور 41.4% تناسب 30 سال اور اس سے زیادہ کا ہے۔ پچھلے ایک دہے میں تعلیم و خواندگی کے میدان میں زبردست ترقی دیکھی گئی۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق خواندگی کا تناسب بھارت میں 73% ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی ہر جگہ اپنی قابلیتوں کے بل بوتے پر اپنا لوہا منوا رہے ہیں، وہیں مسلم نوجوان نسل کے اندر اپنے مستقبل کے تئیں سنجیدگی بہت کم نظر آتی ہے۔ مسابقی امتحانات چاہے وہ سول سروسز کے ہوں یا مختلف ریاستی سطح کے ہوں، ان میں مسلم نوجوانوں کی کامیابی کا تناسب غیر مسلموں کے مقابلے میں اپنی آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے۔ 2019 میں سول سروسز کے امتحانات میں مسلمانوں کی کامیابی کا تناسب صرف 5% تھا، جو 2020 میں گھٹ کر 4.7% ہو گیا اور 2021 میں صرف 3% ہو گیا۔ دوسری طرف 2021 کی مردم شماری کے مطابق مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 14 سے 15% ہے، جو کہ 17 سے 20 کروڑ کے بیچ ہوتا ہے، اور اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی 29 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے، جن کا خواندگی تناسب 73% ہے۔ تو اس میں مسلم نوجوان کتنا رول ادا کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ دہلی میں دیکھا گیا ہے کہ راجندر نگر و خرول باغ وغیرہ علاقے جہاں مسابقی امتحانات کے ادارے ہیں، وہاں شاذ و نادر ہی مسلم نوجوان نظر آتے ہیں، اور اوکھلا و پرانی دہلی جہاں کثیر مسلم آبادی ہے، وہاں مسلم نوجوان ہوٹلوں میں وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہی حالت ملک کے تمام شہروں و آبادی کی ہے۔ دوسری قوم کے نوجوان تو اپنا تعلیمی معیار بلند کرنے اور مسابقی امتحانات میں کامیابی کی جدوجہد میں لگے ہیں، اور مسلم نوجوان چائے خانوں اور ہوٹلوں میں فضول سیاسی متنازع بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان مسلم علاقوں میں راتوں کے رت جگے تو روشن رہتے ہیں، لیکن ان کے مستقبل تاریک ہوتے ہیں۔ ہم ہماری قوم کی اس حالت کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ کوئی اقدامات نہیں ہوتے اقلیتوں کے لیے، لیکن حقیقتاً ایک طرف حکومتی سطح پر مسلم نوجوانوں کی حالت سدھارنے اور تعلیمی ترقی کے کئی اقدامات کیے گئے، جیسے پری و پوسٹ میٹرک اسکالرشپس، مولانا آزاد نیشنل اسکالرشپ، جامعہ ملیہ جیسی شاندار جماعت میں مسابقی امتحانات کی مفت کوچنگ وغیرہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان تمام سہولیات سے مسلم نوجوان اکثر یا تو ناواقف ہوتے ہیں یا اس میں عدم دلچسپی دکھاتے ہیں۔ اس میں قصور ان کے والدین و سرپرستوں کا بھی ہے کہ وہ بھی ان سہولتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہم کو خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ مسلمانوں کا تناسب عدلیہ سے لے کر سول سروسز یا ریاستی پولیس اور خاص طور پر آفیسر لیول کے عہدوں میں اتنا کم کیوں ہے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ ہر وقت حکومت پر رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ اوپر بتایا گیا ہے کہ حکومت اس ضمن میں کئی اقدامات کر رہی ہے، تو اب صرف اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا جب تک مسلم نوجوان خود اس سسٹم کا حصہ نہیں بن پاتے۔ پالیسی ساز اداروں میں مسلمانوں کی حصہ داری صرف اعلیٰ تعلیمی اداروں و مسابقی امتحانات کی بھرپور رہنمائی و تیاری و شمولیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کئی قربانیوں، محنت و سمجھ کی ضرورت ہے۔ ہر سال مسلمان کروڑوں روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ کہاں جا رہی ہے؟ کیوں وہ رقم قوم کے معمر تیار کرنے میں نہیں لگتی؟ ہماری شادیوں و دیگر تقاریب جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور جن کا اسلام سختی سے ممانعت کرتا ہے، تو وہ رقم قوم کی تعمیر میں کیوں خرچ نہیں کی جاتی؟ مسلمانوں کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے جب انہوں نے دنیا کو تعلیم سے منور کیا۔ جس وقت یورپ و دیگر قومیں جہالت کے اندھیروں میں تھے، اس وقت مسلمانوں نے بغداد، قاہرہ، دمشق سے لے کر سمرقند و بخارا تک علم کے میدان میں عظیم ترین کارنامے انجام دیے۔ الجبرا، کیمسٹری، ٹرگنامٹری سے لے کر جدید طبی علاج میں انقلاب برپا کیا۔ آج افسوس مسلم نوجوان نہیں جانتے کہ الظواہری نے کیسے طب کی دنیا میں آلات جراحی کو ایجاد کیا تھا، یا ابن فرنانس نے ہوائی سفر کی بنیاد ڈالی تھی۔ آج مسلم نوجوان ہند کو سمجھنا ہوگا کہ وہ علم و حکمت کے عظیم اسلامی ورثے کو کہاں چھوڑ آئے ہیں۔